دوسرا باب بھی اسی بیان میں ہے، یعنی خوف الہی کے بیان میں۔ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 7ویں آسمان میں ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور قیامت تک اسی حال میں رہیں گے۔ اللہ کے خوف سے ان کے بدن کانپتے رہتے ہیں۔ جب قیامت کے روز سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تو پاک ہے اور ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جو کہ اس کے بجا لانے کا حق تھا۔ اسی طرف اشارہ ہے اللہ کے اس قول میں یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، اپنے غالب رب سے خوف کرتے ہیں اور کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، یعنی ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قال رسول اللہ اذا قشعر جسد العبد من خشیة اللہ تعالی تحاتت عنہ ذنوبہ کما یتحات عن الشجرة ورقها، جب بندے کا جسم خدا کے خوف سے لرزاں ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حکایت ہے کہ ایک مرد کسی عورت پر عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر نکلی، وہ مرد بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب جنگل میں اس کو خلوت کا موقع ملا اور لوگ سو گئے تو اس نے اس کے آگے اپنا راز ظاہر کیا۔ عورت نے کہا دیکھ لوگ سو گئے ہیں یا نہیں۔ مرد اس بات سے خوش ہوا اور اس خیال سے کہ اس نے اس کا کہا مان لیا ہے، پس وہ مرد اٹھا اور قافلے کے گرد پھرا۔ سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ واپس آ کر کہا سب لوگ خواب میں ہیں۔ عورت نے کہا یہ تو بتلا خدا سوتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا خدا تو جاگتا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ عورت نے کہا جب وہ ہم کو دیکھتا ہے تو بہتر ہے ہم اس سے ڈریں۔ پس مرد نے اس کو خدا کے خوف سے چھوڑ دیا اور توبہ کی اور وطن کو لوٹ آیا۔ پھر جب وہ مر گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، کہا کہ خدا سے ڈرنے اور اس گناہ کو چھوڑنے کے سبب سے خدا نے مجھے بخش دیا۔ حکایت بنی اسرائیل میں ایک عیالدار عابد تھا، وہ مفلس اور تنگ دست ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بچوں کے واسطے کچھ لانے کے لیے باہر بھیجا۔ وہ ایک مالدار سوداگر کے گھر گئی اور بچوں کے خوراک کے واسطے کچھ اس سے مانگا۔ اس نے کہا دیتا ہوں بشرط یہ کہ تو میری حاجت روائی یعنی بدفعلی کرے۔ عورت خاموش ہو گئی اور اپنے گھر لوٹ آئی۔ آ کر دیکھا کہ بچے چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ماں ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ پھر وہ عورت اسی سوداگر کے پاس گئی اور اپنے بچوں کا حال بتلایا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تو میری حاجت روائی پوری کرے گی؟ عورت نے کہا اچھا۔ جب مرد نے اس سے خلوت کی یعنی الگ مکان میں بیٹھے تو اس عورت کا جسم کانپنے لگا اور اس کے اعضاء اپنی جگہوں سے زائل ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ مرد نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عورت نے کہا میں خدا سے ڈرتی ہوں۔ اس پر مرد نے کہا جب تو باوجود تنگ دستی اور تہی دستی کے اللہ تعالی سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھ کو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ پس اس کام سے باز رہا اور عورت کی حاجت یعنی کھانے پینے کی چیزیں پوری کر دیں اور وہ بہت سا مال و متاع لے کر بچوں کے پاس واپس آ گئی۔ بچے بہت خوش ہوئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں بن فلاں کو کہہ دو کہ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کو کہا کہ تو نے کوئی ایسی نیکی کی ہے جس کو تو جانتا ہے اور تیرا خدا جانتا ہے؟ مرد نے سارا قصہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالی نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ مضمون مجمع اللطائف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے واسطے نہ دو خوف جمع کرتا ہوں نہ دو امن۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے اس کو آخرت میں امن دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا قیامت کے روز اس کو امن نہ دوں گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ
وحشون، لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ فرمایا فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ ایک روز آپ رضی اللہ عنہ نے تنکا اٹھایا اور کہا کاش کہ میں تنکا ہوتا اور انسان نہ ہوتا، کاش کہ مجھے ماں نہ جنتی۔ پھر اس قدر زور زور سے روئے کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کی نہر جاری ہو گئی اور آنسوؤں کے بہنے سے آپ کے چہرے پر 2 سیاہ خط پڑ گئے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا يلج النار من بکی من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الفرع، جو شخص خدا کے خوف سے رویا ہو دوزخ میں داخل نہ ہوگا جب تک دودھ اپنے تھنوں میں واپس نہ چلا جائے، یعنی اس کا دوزخ میں داخل ہونا محال ہے۔ دقائق الاخبار میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے، اس کے واسطے حکم ہوگا کہ دوزخ میں ڈالا جائے۔ اس وقت اس کی آنکھ کے پلکوں کا ایک بال بولے گا اور کہے گا یا الہی، تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے گا اللہ اس آنکھ کو آگ پر حرام کر دے گا، اور میں تیرے خوف سے دنیا میں روتا رہا ہوں، بس اللہ اسے معاف کر دے گا اور اس کو آگ سے نکال لے گا اس ایک بال کی برکت سے جو دنیا میں خدا کے خوف سے روتا رہا تھا۔ اور جبرائیل علیہ السلام منادی کریں گے کہ فلاں بن فلاں ایک بال کی برکت سے نجات پا گیا۔ بدایت الہدایہ میں لکھا ہے کہ جب قیامت کے روز ہوگا تو جہنم پھنکارے مارتی ہوئی آئے گی اور لوگ اس کے خوف سے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، جیسا کہ خدا نے فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تو ہر ایک امت و گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھے گا۔ پھر جب آگ کے پاس لائے جائیں گے تو اس کی زور و شور اور غیظ و غضب کی آواز کو سنیں گے جو کہ 500 سال کی مسافت سے سنائی دے گی، اور ہر ایک متنفس یہاں تک کہ انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی، یعنی میری جان بچ جائے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، یعنی میری امت کو بچاؤ، اور دوزخ سے پہاڑوں کی مانند آگ نکلے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی اے آگ، نمازیوں اور تصدیق کرنے والوں اور خشوع کرنے والوں اور روزے داروں کی طفیل سے لوٹ جا، اور وہ نہیں لوٹے گی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے کہ آگ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ارادہ کیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام پانی کا پیالہ لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہیں گے کہ اس پیالے کو آگ پر چھڑک دیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگ پر ڈالیں گے تو وہ فی الفور سرد ہو جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کریں گے کہ یہ کیسا پانی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جواب دیں گے کہ یہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کی آنکھوں کا پانی ہے جو خدا کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ اب مجھے حکم ہوا تھا کہ میں وہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگ پر ڈالیں تاکہ آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ الہی مجھے 2 آنکھیں تیرے خوف سے رونے والی عطا کر اس وقت سے پہلے کہ آنسو خشک ہو جائیں۔ أعيني حل تبكيان على ذنبي تناثر عمري من يدي ولا أدري، اے میری 2 آنکھوں، کیا تم میرے گناہ پر نہیں روتی ہو؟ میری عمر میرے ہاتھوں سے نکلی جاتی ہے اور میں نہیں جانتا ہوں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس مومن کی آنکھوں سے خدا کے خوف کے مارے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے گا اس کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی۔
محمد بن منظر رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت ہے کہ وہ جب رویا کرتے تو اپنے چہرے اور داڑھی کو آنسوؤں سے دھویا کرتے اور کہتے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہیں کھاتی جہاں آنسو پوچھے ہوں۔ بس مومن کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے اور نفس کو خواہشات نفسانیہ سے باز رکھے، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ: جس نے سرکشی کی اور دنیا کی لذات کو پسند کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو خدا سے ڈرا اور نفس کو خواہشات نفسانیہ سے روکا اس کی جگہ جنت ہے۔ بس جو شخص چاہے کہ اللہ کے عذاب سے بچے اور اس کی رحمت و ثواب کو حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ دنیا کی تکالیف و مصائب پر صبر کرے اور اللہ کی اطاعت بجا لائے اور گناہوں سے پرہیز کرے۔ زہر الریاض میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب اہل جنت بہشت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے واسطے ہر ایک قسم کی نعمت و راحت حاضر کریں گے اور ان کے واسطے ممبر اعلیٰ درجہ رکھے جائیں گے اور فرش بچھائے جائیں گے اور رنگا رنگ کے کھانے اور گوناگوں میوے لائے جائیں گے، مگر باوجود اس نعمت و کرامت کے وہ حیرانی و پریشانی میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو یہ کیسی پریشانی ہے، حالانکہ یہ حیرانی کا مقام نہیں ہے۔ وہ کہیں گے یا الہی ہم دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہیں جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا تھا۔ بس اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتو ان کے چہروں سے پردے اٹھا دو۔ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ یہ تجھے کس طرح دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ گناہ گار تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، پردے اٹھا دو کہ یہ دنیا میں میرے دیدار کی خاطر میرا ذکر کرتے تھے، سجدے بجا لاتے تھے، روتے تھے۔ بس پردے اٹھائے جائیں گے اور وہ دیکھیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو سر اٹھاؤ کہ یہ جگہ دار عمل یعنی عمل کا گھر نہیں ہے بلکہ دار جزا و عزت ہے اور رحمت و کرامت کا گھر ہے۔ بس ان کو بلا کیف دیدار حاصل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خوشی سے فرمائے گا سلام علیکم عبادی فقد ردیت عنکم ردیتم عنی فہل، اے میرے بندو تم پر سلام ہے، میں تم سے راضی ہو گیا، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے یا الہی ہم کیوں راضی نہ ہوں، حالانکہ آپ نے ہمیں وہ نعمت نصیب کی ہے جس کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا۔